السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ آج ہمارے پروگرام کے ٹاپک ہے لائف اینڈ ہیلنگ پاور۔ میرے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہے، بہت پیارے پیارے گیسٹ موجود ہے، بہت تجربات ہیں ان کے، اور اللہ نے بہت ساری نالج دیے ہیں اور بہت سی اسٹرگل کیے ہیں زندگی کی، کافی متلاشی رہے ہیں اور خوش ہوں گے، فریش ہوں گے، تازہ ہوں گے، اور اپنے اچھے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے تمام لوگوں کو خوش رکھتے ہوئے گرد اور پازیٹیو رہتے ہوئے، پازیٹیو تھنکنگ آپ کے انشاءاللہ اس نئے سال میں پازیٹیو تھنکنگ کے اور زیادہ آغاز کیے ہوں گے، اور مجھے امید ہے آپ نے اچھے پلاننگ کیے ہوں گے کہ آپ اس سال کو جو 2012 ہے اس کا آپ نے پورا کی پورا اس سال میں آپ نے کون سے گولز کو اچیو کرنا، امید ہے آپ نے کیے ہوں گے، اور پازیٹیو گولز آپ کے ضرور اللہ پورے کریں گے، اللہ آپ کو حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف۔ میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے حنیف میمن صاحب۔ حنیف میمن صاحب ہمارا اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور یہ ایک بہت ہی ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ اور ایک بہت ہی نائس انسان ہے، جن کی بہت سی زندگی کے بہت سی تجربات ہیں۔ حنیف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دیکھنے والوں کو میری طرف السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اور ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہے حسین خان۔ ماشاءاللہ یہ بائی پروفیشن آپ کیا ہے؟ بیوٹیشین ہے یا تھی؟ ابھی اچھا تھی جی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں گے اور ہم پوچھیں گے اپنے گیسٹ سے کہ لائف ان ہیلنگ خون ہڈیاں ہیں، اسی لائف فورس کہتے ہیں، اور ہیلنگ پاور وہ ہوتی ہے اسی ہمارے جو اسٹرکچر ہے جو نظر آتے ہیں اس کو ہیل کرتے ہیں، اسی کہتے ہیں لائف اینڈ ہیلنگ پاور۔ ہیلنگ پاور جو ہے، ہم ابھی ہیلنگ پاور پہ بات کریں گے۔ اور حنیف صاحب آپ کی ماشاءاللہ اتنے تجربات ہیں، اتنے آپ پڑھیں اس چیزوں پہ، آپ بہت زیادہ آپ کو ماشاءاللہ نالج ہے، اور آپ کو ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے تقریباً میرے خیال میں کوئی میں نے جوائن کیا تھا جیل سائنسز کو 2008 میں آپ نے جوائن کیا تھا۔ اچھا، تو ابھی تقریباً 3-4 سال ہو گئے نا؟ 4 سال تقریباً ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ جیل سائنسز اور سمدھا ہیلنگ انرجی کے پاور سے مجھے بہت کچھ ملا۔ پہلے میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ایز اے بلائنڈ ہوں، لیکن الحمدللہ سمدھا سے مجھے جو پاور ملے، میں ٹوٹلی، میری آئیز بالکل وائٹنس تھی، بالکل دونوں آنکھیں میری بالکل سفید تھی۔ میں نے سمدھا سے میں نے علاج کیا اپنا خود، ایک تو بالکل ایک نارمل کی طرح ہو گئی ہے، دوسری میں تھوڑا سا ایک سمجھ لو کہ دانا سا سمجھ اب جو ہے ایک تو بالکل کلیئر ہو گئی، آپ کی رائٹ سائڈ آئی تو بالکل کلیئر ہو گئی ہیں، اور جو دوسرا ہے اس میں تھوڑا سا ایسے دانا سمجھ لیں۔ جی لیکن یہ کہ الحمدللہ یہ بھی ہو جائے گا، اور جو میری رائٹ میں مجھے اللہ کی ذات یقین ہے میری ویژن بھی آ جائے گی سمدھا کے ذریعے ہی انشاءاللہ، اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے علاوہ میں ادر اپنے علاج اپنا خود علاج کرتا ہوں اور ادر لوگوں کا بھی علاج کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ ایک مالج بھی بن گئے، الحمدللہ، اور دوسرے کا بھی علاج کر رہے ہیں، اپنا بھی علاج کر۔ ناظرین، حنیف صاحب کے جو تھرڈ آئی ہے یہ اوپن ہے، اللہ نے یہ اوپن کیے ہوئے، اور یہ ابھی یہاں تک چائنا تک بالکل اکیلا آیا ہے، کسی کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ ہاں حنیف صاحب؟ جی سر، میں مجھے خالدہ بتا رہے تھے کہ وہ اکیلا آ رہے ہیں۔ جی اکیلا میں آ رہا ہوں، اکیلا یہاں تک آیا؟ میں ایک ادارے میں
जॉब भी करता हूँ, आना जाना सब में अपनी मदद आप अल्लाह के बाद खुद नाज करता हूँ। दूसरा ये कि पूरी फैमिली को यानी गाइडलाइन देना, काम मसला भी है फैमिली का वो खुद मैं करता हूँ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, बहुत बड़ी बात। और आज तक इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं आपको बताऊं कि मेरे जो पेशेंट जो मैं डिस्टेंस करता हूं, लोगों को जो दूर से फोन पे जो इलाज करता हूं, उनको कई पेशेंट को तो इल्म नहीं है कि मैं ब्लाइंड हूं। बिल्कुल नहीं है उनको, बिल्कुल सही बात है। और शायद आज प्रोग्राम देखें कोई तो जी बिल्कुल, तो वो कहेंगे, हैरत कहेंगे कि ये तो मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बस अपना एक मिशन है कि दुखी इंसान की खिदमत करना है, समझा के पावर से। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कई पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों पेशेंटों को फायदा हुआ है, और इसमें छोटे से छोटा मर्ज हो, बड़े से बड़ा मर्ज हो, फालिजा अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे यानी करने वाली जानी वल्ला बिल्कुल फालिज जैसी बीमारियां क्यों रहने सब आते हैं। हम एक बार हमारे साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह हसीन खान हमारे साथ बैठे हुए हैं। हसीन खान भी हमारे स्टूडेंट है और माशाल्लाह एक बड़े अच्छे तजुर्बात है इनकी भी, और अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई और बहुत आपके साथ लाइव आना चाहता हूँ, आज चाहती हूँ, जिस तरह आपकी बड़ी ख्वाहिश थी तो मुझे भी मेरी भी ख्वाहिश थी कि आप ज़रूर आएँ। इस तरह मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ होना चाहिए, और सब स्टूडेंट को ये आने चाहिए, यहाँ पर बैठने चाहिए। कोई भी अगर चाहते हैं तो आ सकते हैं, हमारे साथ बैठ सकते हैं। जी हसीन खान, आपके लाइफ की तजुर्बा तो हनीफ साहब को तो मुझे पता है, क्योंकि इनका तो मेरे से 3-4 साल से इनको हम जानते हैं, आना जाना होते रहते हैं, और ये हर क्लास में आते हैं, अटेंड करते हैं, रिपीट करते हैं, आते रहते हैं, और फ़ोन पे भी बात होते रहते हैं। मगर आपसे इतना ज़्यादा मेरे नहीं है। तो आपकी लाइफ में क्या गुजरे, और जो पहले आपके पास था वो, और जो अब है, अब क्या तजुर्बात हैं? मैं सबसे पहले तो सर ये कहना चाहूँगी कि मैंने मुख्तलिफ फीलिंग सीखी हैं समदा से पहले। सही। लेकिन समदा से मुझे टोटली बहुत ज़्यादा फ़र्क है माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये बात है कि मैं जिस वक्त आपके पास आई थी तो पर्सनली एज ए पर्सन था कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, डॉक्टर साहब क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है। सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 2-3 घंटे गुजरे हैं उसके बाद मेरी यानी कि शख्सियत में सबसे मेन चीज़ ये है, दूसरे दिन शख्सियत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, मुस्बत तब्दीली आई जी। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग से मुझे ये गाइडेंस मिली कि सबसे पहले तो मेरी अपनी शख्सियत चेंज हुई, फिर उसके बाद ऐसे वालदा के मैं अपने बच्चों को सही तरबियत दे पाऊंगी, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत अपसेट रहती थी और बहुत बेजा गुस्सा आ जाता था या कुछ था। अब उसमें मेरे काफ़ी कंट्रोल आया, यानी कि मायूसी की कैफियत ख़त्म हुई है। सही। और उसके बाद ये है कि मेरे अपने काफ़ी तजर्बात हैं। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप पहले रिकी आपने किए हुए थे जी, मगर उनसे फ़र्क नहीं पड़ा था, और समदा से, क्योंकि रेकी से वो फौरी रिजल्ट नहीं है, समदा से फौरी रिजल्ट है। सही। तो मैं जो भी इस वक्त यकीनन और भी बहुत से तरीके अपने अपनाए होंगे, बहुत से तरीके आजमाए, लेकिन समदा से मैं अपने जितने भी सुनने वाले नाजरीन हैं उनको मैं यही गुजारिश करूँगी कि सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर समदा हीलिंग सीखी जाए, क्योंकि ये बदनसीबी होगी अगर कोई समदा हीलिंग ना सीख पाए। क्योंकि सबसे मेन चीज़ आपकी अपनी शख्सियत डेवलप करना है, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अपनी शख्सियत में निखार आ रहा है, उसके बाद फिर आप अदर्स का इलाज करेंगे और उससे जो दवाएँ मिलती हैं उस हो रहे हैं
باقی تو ہم کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیں, بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں, کافی ہم کنونس کر رہے ہیں لوگوں کو, مگر کچھ آتے کچھ نہیں آتا ہے. ہمارا فرض اتنا بنتا ہے کوئی آئے نہ آئے, بس ہم ایک میسیج دیں کہ جو سچ ہے, جو سچائی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیے ہیں وہ ادر تک دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہمارا فرض بنتے ہیں, یہ ضروری ہے بس. تو بہت اچھی بات ہے, آپ نے بڑی زبردست بات کی, یقیناً آپ نے بہت سی طریقہ علاج, بہت سی چیزیں. تو اس ہیلنگ پاور, یعنی یہ ہیلنگ پاور, میرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ جب مثال طور پہ جس طرح آپ یعنی پریشان تھے کہ میں کیا ہیلنگ لے لوں نہ لے لوں, کیا کروں, کیسے, مختلف سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں نا. جی ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, پہلے جو بھی آتے ہیں تو تھوڑا شک ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے نہیں ہے کیا ہے, تو پھر الحمدللہ ان کو سچ کا پتہ چل جاتا ہے, پریکٹیکلی آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور آزما لیتے ہیں, پریکٹیکلی آتے ہیں, اللہ ان کو شفا دیتے ہیں. جس طرح لوگوں کو ملے, اس طرح پچھلے میرے کئی دنوں سے میرے ساتھ دو اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں, دو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں یہیں پہ, تو وہ سبھی لوگوں کو بتاتا ہے اس طرح جس طرح آپ کی ایک سچ آپ بتا رہے ہیں. اور یوٹیوب پہ تقریباً جو اسٹوڈنٹ تقریباً ایک نہیں کئی 100 لوگ ہیں جو اپنے ایکسپیرینسز بتا رہے ہیں. صاحب میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک پروگرام آپ کی یعنی کہ سمدھا ہیلنگ کے لیے ناکافی ہے, یعنی کہ جو میرے ایکسپیرینسز ہے تو اس میں اتنا جو وقت ہے وہ بالکل ناکافی ہے. انشاءاللہ آپ کو ضرور دوبارہ بلائیں گے, دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے. یہ وقت آج کا پروگرام کریں گے, پھر آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ. جتنا آپ نے تجربات بتانا آپ بتا سکتے ہیں. حنیف صاحب کی بڑے اچھے. جی حنیف صاحب, مجھ میں بڑی چینجنگ آئی ہے سمدھا سے, یعنی ایکٹیو ہونا, ٹاکنگ پاور میں میرا چینجنگ آنا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ادھر لوگوں کا جو علاج ہو رہا ہے اس میں ٹینشن, ڈپریشن, بھیجا خوب انجانا خوب, بد نظری اثرات, یعنی ان فالج, شوگر, یعنی جو میں نام لے رہا ہوں ان کے علاج کیے ہیں میں نے, اور الحمدللہ لوگوں کو شفا ملی ہے. اور بڑے یقین کے ساتھ ان کو کہا بھی کہ میں آپ جوائنٹ کریں. باقی یہ کہ شفا من جانب اللہ, بالکل صحیح, اور سمدھا ایک بہت پاورفل ہیلنگ ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, یہ بہت اچھی بات. اچھا بلائنڈ تھا, ان کا آپ نے علاج کیا؟ ایک پیشنٹ تو ماشاءاللہ بہت کو شفا ملی. ایک بچہ 2.25 ماہ کا تھا, ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا کہ بالکل ختم, ان کے وائٹ سیل ہی ختم ہو گئے تھے. یہ آج سے تقریباً 8-10 مہینے پہلے کی, 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. صحیح. تو کسی نے بتایا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں. اللہ, اور اس بچے کی والدہ کو دودھ بھی نہیں آ رہا تھا, اور اس سے پہلے 3-4 بچے تھے اس کے. تو وہ بچے کو لے کر آئے میرے پاس. اچھا, ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق ان کے 1600 وائٹ سیل تھے اس کی باڈی کے, جو کھلٹوں سے. اچھا, میرے پاس لے کر آئے, مجھ سے یعنی ہیلنگ کروائی ان پاور سے. میں نے ان کو جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ٹچ ہیلنگ سے, تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کے بعد اس کے وائٹ سیل چیک کیے گئے تو یقین نہیں آتا تھا 1,44,000 اس کے وائٹ سیل ہو. ماشاءاللہ, الحمدللہ, بہت بڑی بات ہے. وہ ایک خوشی, ایک وہ ہے نا اللہ کے فضل و کرم. اچھا, پھر اس کی والدہ کو میں ٹچ ہیلنگ سر پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کی, تو الحمدللہ اسی یعنی 2-4 گھنٹے کے بعد وہ بچہ ماں کو دودھ بھی آنا شروع ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ. تو ایک فالج کا پیشنٹ تھا جو کہ ڈسٹنس میں نے کیا, ان کے رائٹ شاید لائٹ لیفٹ تھی نا, پورا ہاتھ اور چہرہ آدھا ان کا آ گیا. تو میں نے ڈسٹنگ کی تو وہ تیسری ہیلنگ کے اندر اس کے گفتگو کا انداز ہی ان کا بالکل کلیئر ہو گیا. جی ماشاءاللہ, چہرے پہ جو فالج تھی نا وہ کلیئر ہو گیا, یعنی اس کا گفتگو کا انداز صحیح ہو گیا. ہاتھ پاؤں میں بھی پاور آ گئے اللہ کے حکم سے.
हैं कि कुदरत ने समदा में इतना पावर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका इलाज है और साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड मोस्ट, मेडिसिन की ये बहुत बड़ी बात है जी, विदाउट मेडिसिन वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम यानी कहते हैं इसको, क्योंकि एक सर के दर्द के लिए भी हमें मेडिसिन खानी पड़ती है। सही सही। और ये हीलिंग से इतना ज़्यादा फौरी रिजल्ट है कि समझ में नहीं आता ये क्या जादू है, क्या है। लेकिन ये है रूहानी ताकत ही है बॉडी के अंदर, हमारी जो हमारी बॉडी और हमारे इर्द गिर्द जो वेब घूमती है कुदरती, ये तो बहुत 1400 साल पुराना है, लेकिन उसको यूटिलाइज करना नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम, उन्होंने इनवाइट करा, हम बताया कि ये हमारी बॉडी के अंदर इतनी वेब है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समझा के थ्रू मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद एक खुद को यकीन नहीं करता कि सैकड़ों लोगों को जो शिफा मिलती है, एक खुशी लहर होती है ना कुदरती अंदरूनी जो रूहानी, जो अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत कुछ इससे मिला मुझे। बहुत खुशी मिलते हैं इंसान को जब इंसान को शिफा मिलते हैं। रूहानी शुक्र अल्लाह ने देखे हीलिंग दें, जैसे कि पूरी इंसानियत को बचाया गया। तो बातें इतना सवाब इसमें, इतना अल्लाह ताला हमें अजर, अल्लाह ताला इतनी ताकतें, अल्लाह ताला हमें इतनी पावर और अता करते हैं और इल्म अता करते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़े, यानी ये एक प्योर, एक अल्लाह का नूर है, प्योरिटी है। दीन के हवाले से तो इनको अल्लाह का नूर कह सकते हैं, अल्लाह के नूर के अलावा और कुछ, क्योंकि शिफा में जानिब अल्लाह है और ये यूं काम करता है, यूं काम सैकड़ों में, यहाँ तक कि मैंने अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सऊदीया तक इल्म भेजी है डिस्टेंस, और वहाँ तक उनको फीलिंग हुई है माशाअल्लाह, चंद सैकड़ों में। अच्छा, इसकी एक और कुदरत क्या करिश्मा इसमें देखें समदा में, कि आप पानी को एनर्जाइज कर लें। सही, बिल्कुल। अच्छा, वो पानी आप उस तरह का उसका टेस्ट हो जाता है जैसे इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं कि उस दुआओं से पाप बढ़ जाता है। बहुत खुशी होते हैं, कल्बी सुकून मिलते हैं ना, बहुत कल्बी सुकून मिलते हैं। ये तो एक ऐसा तरीका इलाज है जो कि बहुत अच्छा। कल एक सवाल था, एक शख्स ने, उन्होंने ये किया था कि समदा हीलिंग एनर्जी क्या है। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद, हम समदा हीलिंग एनर्जी है क्या, इस पे हम बात करेंगे। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। हम बात कर रहे थे कि समदा हीलिंग एनर्जी है क्या। समदा आज वही बात हो रही कि ये हीलिंग सिस्टम क्या है। तो कल एक कॉलर ने हमें सवाल किए थे और कॉल किया था कि ये हीलिंग एनर्जी ये क्या है, किस तरह की है। हम ज्वाइन करना चाहते हैं मगर हमें समझ नहीं आ रहा क्या है। तो ये बताएं हनीफ साहब, ये है क्या, ये हीलिंग एनर्जी आपके नज़र में ये गिर्द और हमारी बॉडी में पावरफुल लहरें गुजरती हैं। सही, ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सही है, देखा जाए तो ये तो पैगंबरों के दौर से है, रूहानी ताकत, नमाज में भी ये ताकत है, रूहानियत है, लेकिन हमारे बस इस्तेमाल का जो तरीका है ना नहीं आया है, जिससे समदा ने मैं सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह समदा एनर्जी पावर से एक महसूस फीलिंग होती है कि आप जब ये हीलिंग पावर लेते हैं तो आपको आपकी बॉडी में आपको महसूस होता है, आपके हाथों के पंजों या हथेलियों में आपके वाइब्रेट होता है, वो महसूस होता है कि कोई चीज़ हमारे बॉडी में घूम रही है। सही सही। तो इससे ये चीज़ सब काम है माइंड का। माइंड आपका एक काम कर रहा है तो वो आप इस पावर के जरिए सब कुछ कनेक्ट कर देते हैं कायनात के साथ।
یعنی یہ ایک کائناتی ہیلنگ انرجی ہے جو اللہ کی شفا ہے، اور روحانی طاقت بہت زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے. جی آپ نے کیا فیل کیا کہ روحانی پاور کس طرح بڑھتے ہیں اس میں؟ عبادات میں بڑا مزہ آتا ہے نا جی، اور نماز پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں اور میڈیٹیشن میں، اس میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے. سکون ملتا ہے میڈیٹیشن، سب سے بڑی بات یہ ہے، بہت سکون ملتا ہے. ایسی بات ہے. یعنی اگر آپ مراقبہ انسان کرتے ہیں تو ان میں بہت اور بہت ڈیپلی مراقبہ ہے، جی ایک دم انسان ڈیپلی مراقبہ میں چلے جاتا ہے. بالکل. آپ کو بھی ایسا تجربہ ہے حنیف صاحب؟ نہیں، میں مراقبے میں تو اتنا نہیں کرتا ہوں، لیکن میں وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کو وہ ہیلنگ پاور دیتے رہیں، لوگوں کا علاج کرتا رہے، تو وہی وہ پوری 24 گھنٹے آپ مراقبے میں، وہی مراقبہ بنتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. قدرتی طاقت، روحانی طاقت آ جاتی ہے، ایک بہت اچھی آپ کی عبادت میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر میں لگا رہے ہیں. صحیح، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کی ہی پوزیشن ہوتی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. ہم اگر دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ آرام سے لیٹ جائیں یا آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ جائیں، ہم ہیلنگ کرتے ہیں، تو وہ میڈیٹیشن کی کیفیت آپ کے اوپر بھی طاری ہوتی ہے اور آپ کو بھی کافی سکون محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور میں تو جتنے بھی لوگوں کو کرتی ہوں ڈسٹینس ہیلنگ، تو وہ بعد میں مجھے کال بیک کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں کافی فرق محسوس ہوا اور کافی سکون محسوس ہوا، اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس وقت ان پہ نیند کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی کہ جو ان کا ڈپریشن ہوتا ہے وہ بھی ریموو ہوتا ہے. ریموو ہوتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. ابھی انشاءاللہ ہمارے آج بھی ورک شاپ ہے، کل نہیں پرسوں ہماری ورک شاپ ہے، سیٹرڈے کو پنڈی پی سی ہوٹل میں 3 بجے. تو اس سے پہلے یعنی میں اسی کئی سالوں سے تقریباً پچھلا میں اسی پی سی ہوٹل میں تقریباً کوئی 8-9-10 سال ہو گئے جو میں کرتا آ رہا ہوں سیمینار. الحمدللہ ابھی تک کسی کا کوئی ایسا شخص ابھی تک ملا نہیں جس کو کوئی شکایت ہو. جی، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اس کا. جی بالکل، کہ اس کی ایک ذرے برابر سائیڈ افیکٹس ہو. اور الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں جو ٹیون نہ ہوا. اللہ کا شکر ہے. رزلٹ سے زبردست رزلٹ سے اللہ کا شکر ہے، بہترین ہے. تو یہ ہوتا ہے طریقہ علاج. اب دیکھیں کراچی میں پچھلا 8 سال پہلے میں آیا تھا یہاں پر. مجھے کوئی اسی پی سی ہوٹل میں تقریباً کوئی 1200 لوگ 1200 لوگ انتظار کر رہے تھے یہاں پر. میں چونکہ پنجاب میں کر رہا تھا، میں کہ ابھی دوسری جگہوں پہ میں کر رہا تھا اور پھر دوسرے ممالک، مگر پنجاب یہاں میں جب آیا تھا تو کافی لوگ اکٹھے ہوئے. تو پھر میں نے دیکھا ان لوگوں کی اتنی محبت ہے، اتنا زیادہ چاہتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں. تو لوگ گلہ بھی کرتے تھے کہ آپ کیوں سندھ نہیں آتی ہیں، آپ ہمارے کیا گناہ کیے ہیں، کس طرح ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ٹھیک کیے اور اللہ نے بڑے اچھے بہت زبردست رزلٹس ملے. یہاں پر ہر مقصد کوئی ایسا شخص نہیں ہے ابھی تک جن کو کوئی پرابلم ہوا ہو، جن کوئی سائیڈ افیکٹ ہوا ہو. الحمدللہ سب کو سب کے سب. ڈاکٹر صاحب میں تو اس کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر معمولی آپ کی باڈی میں کہیں پین ہوتا ہے یا ٹانگوں میں، اکثر لوگوں کی ٹانگوں میں تکلیف سننے میں آتی ہے، تو کتنی میڈیسن کھاتے ہیں وہ ان کو کوئی فرق نہیں آتا. لیکن سمدھا کی 1-2 دفعہ کی ہیلنگ سے وہ اتنے فریش ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پین تھا کبھی. یعنی کہ بغیر میڈیسن کے وہ بالکل فریش ہوتے ہیں، فریش ہو جاتا ہے. اللہ ٹھیک ہے. سمدھا پاور سے ایک تو علاج کے علاوہ آپ کی باڈی اسکن کا بھی، یعنی جو فیئر کلر جس کے داغ دھبے ہیں، اس سے الحمدللہ بہت کلیئرٹی آتا ہے. ماشاءاللہ آپ کا اسکن اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ اچھا گلابی ہو گیا نا، پنک. تو میں نے اپنے اس کا نام بھی تو سر رکھا ہے نا، کلیننگ، یعنی
पिंक ब्यूटी क्लीनिंग। अच्छा अच्छा, माशा, अच्छा। यानी ये भी एक मैसेज ही है ना सर, किसी को गुफ्तगू से, जैसे ये पिंक ब्यूटी क्लीनिंग किसी को पता ना तो उसके चेहरे पे गुलाबी मुस्कुराहट आ जाती है। मैं आपको एक इस बारे में एक किस्सा सुनाऊंगा। एक दूसरा, मैं एक कॉल आ गया, कॉल होल्ड पे है। अस्सलामु अलैकुम जी, हमारे साथ कौन कहाँ से बात कर रही है कि कर रहा है, कौन बात कर रही है? अस्सलामु अलैकुम। हाँ, मेरे ख्याल में हमारी बात थोड़ा सा लेट पहुँचते जी। आप कुछ फरमा रहे थे, मैं हनीफ साहब। जी सर, ये भी एक मैसेज ही हमें, हाँ, इस संधा के ज़रिए बहुत माइंड हमारा चेंज हुआ है। इससे ये कि टॉकिंग पावर बढ़ने से सामने वाले पेशेंट को एक गुफ्तगू का अच्छे यानी गुफ्तगू करके उसका आधा मर्ज उसी टाइम खत्म हो जाता है। सही, बिल्कुल। वो ये भी संधा की पावर ही है गुफ्तगू, क्योंकि हमारे गुफ्तगू में भी पावर आते हैं। सही। और हमारे आंखों में भी आते हैं, वजूद में भी अल्लाह ताला पावर देते हैं। यानी एक हीलिंग फोर्स होती है बॉडी में और कायनात में है जो हमें आते हैं और लोग हील हो रहे होते। अच्छा, मैं आपको ये सुना रहा था कि आज से 15 साल पहले मैंने लाहौर में आगाज़ किया था इसका समदा हीलिंग। पहले डीए एनर्जी में सिखाता था, डीए हीलिंग एनर्जी। डीए एनर्जी की मैंने काफ़ी मास्टर्स बनाई और बहुत सारा कुछ। बाद में मैं जो समदा जो उस्ताद से मैंने सीखे, फिर समदा मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे। उस वक्त मुझे एक शख्स ने बताया कि जो आपका कलर है मुझे ऐसे ही कलर बनाना है। मैंने मजाक से कुछ पिक्चर्स दिखाए थे। मैं मजाक से मैंने यहाँ पर वो पढ़ा हुआ था, कोई पिक्चर्स थे, उसमें एक छोटा सा बुक था, उसमें पिक्चर्स। मैंने कहा था देखे रंगीन पिक्चर्स थे, इसमें से देखे कौन से पिक्चर, कौन सा कलर चाहिए अपना। तो उन्होंने कहा था ये कलर। तो मैंने कहा था चलो अल्लाह ताला करेंगे, अल्लाह मेहरबान है। अब यकीन माने एक दिन वो आए, बता रहे थे कि ये, मैंने कहा आपने मेकअप किया? कहता ही नहीं, मेकअप मैंने नहीं किया, सचमुच में ऐसा हो गया। मैंने कहा आप जरा बता दे प्लीज कैसे हुई, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। कभी कभी नहीं, यही मैं भी बता रहा हूँ कि ये बहुत से ऐसे पेशेंट जिनके चेहरों पे कई सालों से धब्बे यानी बच्चियों के जैसे शादियाँ नहीं होती थी उसके, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हीलिंग की उनको, तो कलर वो दाग धब्बे अल्हम्दुलिल्लाह यानी चंद दिनों में सही, और कलर फेयर हो जाना। सही सही। तो ये संधा पावर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह का शुक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ने जितनी नेमतें पैदा की हैं उनमें से एक समदा हीलिंग एनर्जी एक बहुत ज़बरदस्त तरीका इलाज है और एक बेहतरीन नेमत है अल्लाह का ना हमारे लिए। तो आते हैं हसीन खान की तरफ। हसीन खान, आप थोड़ी कम बोल रही है, जितना ज़्यादा बोल सकते हैं बोले, क्योंकि देखिए प्रोग्राम में होता ये है कि हम उन लोगों को बुलाते हैं जो बोले और जितना बोले अच्छा है। अपने तजुर्बात बताएं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताएं, अपने बहुत सारे तजुर्बात। तो सर मेरे बहुत हैं। सबसे पहले तो मैं अपने घर से ही स्टार्ट करूंगी जी कि मेरे बेटे के किसी कीड़े ने काट लिया था हाथ पे, तो उन दिनों मेरी क्लासेस थी तो उनके हाथ पे निशान था अंगूठे पे। अच्छा, उसके बाद उनके रात तक पूरी हाथ पे पूरी रेड कलर की वेन्स 2 निकल आई और उनके सीने की में तकलीफ होने लगी। तो मैंने फिर रात में उनको हील किया था। आपने कार्डियोलॉजिस्ट से वगैरह से कुछ ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, नहीं किया आप? कुछ भी नहीं। मैं उस वक्त नमाज पढ़ के उठी थी तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि इसके हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब 2 वेन्स बिल्कुल हाथ पे नुमाया निकली हुई थी रेड कलर की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रात हो रही है अम्मी और मैं इस वक्त अगर रात में इनको तकलीफ़ उठ गई तो मैं क्या करूँगा, मैं हॉस्पिटल ले जाऊँ इन्हें। तो मैं यानी कि समदा से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस थी
کہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا نہیں میں ہاسپٹل نہیں بھیج رہی ہوں, میں اس کو خود ہیل کروں گی. تو میں نے رات میں ان کو, آپ یقین مانیں 15-20 منٹ میں نے صرف ان کو ہیل کیا ہے, اور اس کے بعد وہ سکون سے سو گئے. دوسرے دن بالکل کوئی تکلیف یا کوئی نشان نہیں تھا. ابھی تک نہیں ہوا ہے؟ ابھی تک نہیں ہوا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. یعنی کہ یہ تو ایسا معجزہ ہے. بالکل اللہ کا ایک بہت کہ بچے حیران تھے کہ وہ وینس وہ گہی کا. ماشاءاللہ. اچھا میں اپنا ویسے میں اکیلا واک کرتا ہوں, یعنی جانا آنا میرا اکثر چوٹیں تو لگتی ہی ہیں. اچھا. تو ایک آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے میں آ رہا تھا, تو ایک رکشے والے نے میرے گھٹنوں پہ مار دیا, اور اتنا پین اس وقت کہ میں بتا نہیں سکتا. اپنے آپ کو کور کیا, اور اسی ٹائم میں نے اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دی. بہرحال 5-7-10 منٹ میں نے رکھ کے پھر اپنے آپ کو کنٹرول کیا, اور پھر جا کے میں نے آفس جا رہا تھا. آفس جانے کا ٹائم تھا صبح کا. بہرحال آفس جا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہیل کیا, تھوڑا یہ وہ. تو لوگوں نے کہا, جو ساتھی جو کلیگ تھے, بولا جس کا ایکس رے نکالو, فریکچر ہو گیا ہے یہ ہو. میں نے کچھ بھی نہیں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. دیکھو اچھا رمضان کے 2-3 دن پہلے کی بات تھی, یعنی جو تو میں نے بڑا یعنی یقین تھا مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ سمداد کے علاج سے میرا ہو جائے گا مجھے. تو میں نے بس بہرحال وہ 5-10-15 منٹ بعد تھوڑی دیر کا پھر پاؤں کو ہلایا تھا نارمل کی طرح. وہ کہ حیران ہو گئی کہ اتنی بڑی چوٹ. اچھا ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں میری وائف کا. میرے جو سسرال ہے حیدرآباد میں نا, تو رات کو تقریباً 12 بجے ہم لوگ یعنی یہاں سے گئے تھے, اور 12 بجے وہاں اترے ہیں بس سے. تو اتر کے ہم لوگ سائڈ سے نکلی وائف, تو کنڈکٹر اوپر سے چھت سے وہ 30-25 کلو کپڑوں کے جو پیکٹ تھے نا وہ پھینک رہا تھا. ان کو بھی پتا نہیں تھا مجھے. تو میں ان کے ساتھ جا رہا تھا, تو پیچھے سے وہ اوپر سے آیا, ان کی کمر پہ گرا ہے. 25 سے 30 بالکل ہی بیٹھ گئی. لوگ پریشان, چیخ پکار. میں نے کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال میں نے فوراً ہی ان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا. لیکن تو 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے, وہ بالکل اپنے آپ کو نارمل سمجھ رہی. پھر میں نے کہا تھوڑی دیر سائڈ میں آ جاؤ. پھر میں نے ان کو سائڈ میں بٹھا کے پھر 5-7 منٹ کی پبلک پولیس ساری آ گئی. وہ کہنے لگی کہ بولو تو ہم ڈرائیور کو لے کے جائیں. میں نے نہیں, چھوڑو, غلطی جان بوجھ کے کسی نے نہیں کیا. بولا چلے وہاں وہ جو وہاں پہ ایمرجنسی وارڈ ہے وہاں لے کے چلے. میں نہیں, انشاءاللہ بس مجھے آپ رکشا کروا دیں, میں گھر جاؤں گا. اچھا گھر گئے, ادھر بھی بالکل تھوڑا ہلکا ہلکا بتا رہے تھے کہ درد ہے یہ وہ. 2 دن کا کراچی آیا تھا, فیملی ہے نا, پھر بولیں گے اس کے ایکس رے نکالو. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ اس علاج سے اس کا ایک بال تک بھی نہیں آیا ہو. ہڈی کے ڈاکٹر کو ایکس رے نکالا ہے, سب کچھ چیک اپ کروایا ہے. وہ ڈاکٹر اسپیشلی تھا, انہوں نے کہا کہ بیوی آپ بڑی لکی ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوا. 30-35 کلو کا ایک نارمل کو گر جانا کمر پہ, اور ریڑھ کی ہڈی چلی جائے, اور اوپر سے تقریباً بس کی چھت سے نیچے. تو الحمدللہ آج تک, آج اس واقعے کو 2-2.5 سال ہو گئے, اس تک یعنی کوئی پین نہیں ہوا. الحمدللہ, سبحان اللہ. ایسے کئی تجربے مجھ سے ہوئے. میں خود کہتا ہوں نا, ریسرچ کرتا ہوں اس سے. زبردست بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بڑی گھٹنوں کا جو ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ ایکس رے نکالنا ہے, تو میں نے تو اس کے علاوہ لوگوں کو, اچھا یہ تو چلو ٹچ ہیلنگ ہے, ڈسٹرکٹ میں بھی ایسے مرض لوگوں کو شفا ملی ہے اس پاور سے کہ وہ پھر دعائیں دیتے. میں یہاں تک بھی کہا ہے ان کو کہ بھائی میرے استاد محترم جو مجھے اس لائن پہ لے کر آئے, سکھایا ہے, ان کے لیے بھی دعا کرو, میرے لیے بھی دعا کرو. بہت شکریہ. اور بڑی دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے بھی, اور میرے اہل وعیال کے لیے بھی. تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسط سے سمجھا پاور دیا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا. بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی تعریف ہم اپنے الفاظ میں کر ہی نہیں سکتے. یہ تو ہے. یہ تو جو سیکھیں گے اور وہ لوگ, ان کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ اس فیلڈ میں آئیں اور اس کو حقیقت بات ہے. 1-2 لیکچر سنیں, ایک سیمینار جوائنٹ کریں تو پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, بس میں جو ہوں
ایک جو اللہ نے مجھے کچھ دیا میں وہ پیغام ادرس تک مجھے پہنچانا ضروری ہے. ہر کسی کے اپنے اپنے ڈیوٹیز ہوتے ہیں. میری جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح کی ایک شفا کی جو ایک میتھڈ ہے, ایک طریقہ علاج ہے, میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں لوگوں کو. باقی میں بھی آپ لوگوں کی طرح عام سا انسان ہوں. بس یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی محنت کی ہوگی یا اللہ نے بائی برتھ دی ڈاکٹر صاحب آپ عام انسان نہیں ہیں سر. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بات خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے آپ. بس کیا بات ہے, زبردست بات. ہاں یہی چیز آپ کو آگے لے جاتی ہے. ہمارے پاور ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایک احساس ہمارے دل میں ہے نا. آج کیوں ہماری قوم ہماری پریشان ہے, ہمارے میں احساس ختم ہو گیا ہے. صحیح بات ہے, احساس ہونا چاہیے. کسی کا دکھ درد کا احساس کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنے پاور اور اتنے انعامات سے نوازے گا کہ آپ تصور میں بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے کیسا ہے. رزق کا تو وعدہ کیا ہے. آپ یہ خدمت کریں کہ یار چلو میری ذات سے. اچھا آفس میں بھی میں بیٹھا ہوں تو کوئی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ انی بھائی یہ میں نے بیٹھ جاؤ 2 منٹ بیٹھ جاؤ, ابھی ہو جاتا ہے ابھی بس. تو وہ پاور اللہ نے دیا ہے بھائی, اللہ نے آپ کے توسط سے, تو اس کو یوٹیلائز کرو, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. کسی کے لیے آپ اچھا سوچو کہ آپ کے لیے خود بخود. اب میں کوئی یقین نہیں کرے گا, میں جس طرح ٹریول کرتا ہوں میں یہاں تک پہنچا, اب میں سیدھا گھر بھی جاؤں گا, میرے 1-2 کام بھی نمٹاتے ہوئے جاؤں گا, لیکن یہی پاور کے ذریعے ہے نا. کیا زبردست بات کہی. دیکھیں ناظرین, حنیف صاحب بلائنڈ ہے مگر میں یقین مانے میں بلائنڈ کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھتا ہوں. تھینک یو سر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کو نظر آ رہا ہے, ہر چیز نظر آ رہا ہے اور سچ مچ میں ایسا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت ساری طاقت عطا کی ہے, بہت ساری پاورز عطا کیے ہیں. اگر کوئی انسان سمجھ لے تو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو تجربات بتا رہے آپ کو, حیرانگی اس تجربات سے ہونی چاہیے. اور یہ بڑی بڑی بات ہے, دنیا کے سب سے بڑے ایک بہت بڑے دریافت ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے لائف اینڈ ہیلنگ پاورز کی, اور سمدھا ہیلنگ انرجی کی بات ہو رہی, سمدھا ہیلنگ سسٹم کی بات ہو رہی, ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کی بات ہو رہی. میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اگر آپ کے ارد گرد میں کوئی کسی پرابلم, کسی درد میں ہے, کسی دکھ میں ہے, تو کوئی ایسے طریقہ علاج جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, ضرور اپنانے چاہیے. اور کل نہیں پرسوں ہمارے سیٹرڈے کو ورکشاپ ہے پنڈی میں, ضرور آنے چاہیے لوگ. ایک بار اس طریقہ علاج کو ضرور اپنانے چاہیے. حنیف صاحب آپ فرما رہے تھے کہ سر پازیٹیو نیگیٹیو تو ہے, نیگیٹیو کم ہے, پازیٹیو زیادہ ہے, لیکن ہم لوگ جو ہمارے مائنڈ میں جو ہے نا نیگیٹیو جلدی اٹیک کرتا ہے. صحیح صحیح. کو اس ہیلنگ کے پاور سے آپ کو نیگیٹو بالکل ختم ہو جائے گا, نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی الحمدللہ, اور پازیٹیو آپ کے پاور میں بڑھ جائے گا. اور آپ کی ٹاکنگ پاور, آپ کی باڈی کے پاور, یعنی باڈی لینگویج اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ آپ کسی سے یعنی گھبراتے تھے, اس شخص کوئی ایسا شخص یا اسی فیملی یا کسی کام کرنے میں وہ دور ہو جاتی ہے. اچھا میں ایک ٹونسل کا ایک پیشنٹ کا بتا رہا ہوں کہ ایک میرے جاننے والے تھے بچی, ان کے گلے میں بالکل ٹونسل باہر نکل آئے تھے. ڈاکٹروں نے آپریشن کہا کہ بھئی بچے تمہارا آپریشن ہوگا. تو مجھ سے بات کی کہ انکل یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا کہ فکر نہ کرو بیٹا, انشاءاللہ آپ کو, تم مجھ سے رابطے میں رہو جی. تو اللہ کے حکم سے اس پاور سے, اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے حکم سے اس پاور سے تقریباً 10 سے 12 دن ڈیلی مجھ سے ڈسٹنکٹ ہیلنگ لیتی رہی, اور 10-12 دن میں بالکل نارمل ان کا ہو گیا. جو ٹونسل ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا, اور آج تقریباً اس کو 1.5 سال ہو رہا ہے.
کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی. الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایسے کئی ہیں پیشنٹ, لیکن یہ کہ جو یاد ہیں قریب جی روزانہ 20 25 30 پیشنٹ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں الحمدللہ. صحیح صحیح صحیح. اور ان کو ہیلنگ مل رہی ہے, ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی یہ کافی افیکٹو ہے. اچھا آپ نے تو کوئی جی ٹرائی کیا؟ میں نے اپنے ہسبینڈ پہ ٹرائی کیا ہے اور ان کے پیر میں دانہ نکل آیا تھا اور اس میں پس تھی, اور میڈیسن سے وہ اس قدر دور بھاگتے ہیں. میں پہلی مرتبہ حقیقت بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی کہ وہ تکلیف میں اس قدر تھے کہ بہت زیادہ تکلیف تھی ان کو. تو جس وقت میں نے یہ ہیلنگ شروع کی تھی تو 20-25 منٹ کے بعد ان میں اتنی زیادہ ان کو سکون محسوس ہوا, اور باقاعدہ انہوں نے مجھ سے بولا کہ میرے پین کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے کیل نکال دی اس جگہ سے. الحمدللہ. اچھا اس کے بعد وہ سو گئے. پھر اس کے بعد آپ کا 5 to 8 لیول تھا. جی جی. تو آپ نے اس میں بتایا تھا کہ آپریٹ کس طریقے سے کرتے ہیں. صحیح صحیح. تو پھر میں دوسرے دن میں جب یہ کلاس لے کے گھر گئی ہوں تو میں نے رات میں پھر ان کو وہ اپلائی کیا. آپریشن کا جو جی لیول 7 آپریشن کا جو جی طریقہ ہے, تو وہ سو گئے. دوسرے دن پھر میری صبح میں کلاس تھی. میں جب شام میں گئی ہوں تو ان کا سب سے پہلے میں نے بولا کہ اپنا پیر دکھائیں. آپ یقین مانیں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے ان کے وہ پورا جو دانہ تھا وہ ٹوٹلی کاٹ دیا ہے, پورا ریموو تھا, کہ وہ خود دیکھ کے یعنی کہ ہنسنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے. بہت زبردست بات ہے. بہت یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اس کی پس بالکل ختم تھی, جو سرخی تھی دانے کی وہ ختم تھی, اور چلنے میں ان کو اتنا پین تھا بالکل پین نہیں. یعنی کہ یہ معجزہ ہے بہت بڑا, وداؤٹ میڈیسن. وداؤٹ میڈیسن. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح کے, اور کتنے بڑے ثواب ہیں. اب میں بہت بڑی ثواب. ایک ہفتہ ہوا ہے میں اپنی والدہ کے پاس گئی تھی, تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے ہاتھ میں اس قدر تکلیف تھی کہ ان سے ایک شولڈر اٹھایا نہیں جا رہا تھا. والدہ جی. تو میں نے ان کو جی لیفٹ سائڈ تھا شاید, تو وہ کہنے لگیں کہ بہت زیادہ تکلیف ہے. اب میں نے ان کو 10-15 منٹ ہیلنگ کی ہے. اس کے بعد وہ یقین مانیں وہ اتنی خوش ہو گئی اور بچوں کی طرح مجھے ہاتھ ہلا کے دکھا رہی ہیں کہ دیکھو میرا ہاتھ نا چل رہا ہے. کیا بات ہے. تو اتنا زیادہ یعنی کہ اس ہیلنگ کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اس کے بعد دوسروں کی خدمت, اپنے لیے, پھر گھر والوں کے لیے, دوسروں کے لیے, گرد جتنے بھی جاننے والے, جتنے بھی دوست احباب ہیں, جو بھی لوگ ہیں, ہم ایک ہیلر بن جاتے ہیں. ہم ایک اپنا معالج بھی بنتے ہیں اور دوسروں کی معالج بھی بنتے ہیں. سب سے بڑی بات, اور وہ بھی ایسا کہ ایک ذریعے برابر اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ابھی تک کسی کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا. حنیف صاحب تو ہمارے ساتھ تقریباً کتنا 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے حنیف صاحب, اور یہ تقریباً ہر کلاس میں آتے ہیں. انہی نے ہر انسان کے تجربات سنی ہیں, جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ابھی تک. حنیف صاحب کسی نے بھی ابھی تک نہیں کہا کہ کسی کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہے. اس ہیلنگ پاور سے بد نظری اثرات کے بھی میں نے کئی کیسز کیے ہیں ماشاءاللہ. جس سے گھر کے اندر بیٹھا نہیں جا رہا تھا, اثر آپس میں جیسے فیملی میں اور بچوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, تو مجھے کہنے لگے, جاننے والے ہی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ, میں نے فکر نہیں کریں, انشاءاللہ 3 سے 4 دن کی ہیلنگ سے آپ بالکل ریلیکس, آپ کا ماحول ہی بالکل چینج ہو جائے. پہلے دن ہی میں نے ہیلنگ بھیجی ان کو, صبح کال آئی کہ وہ الحمدللہ سکون کے ساتھ سوئے بھی ہیں, کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. سر نگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے اس سے. بالکل نیگیٹو اثرات جیسے نظری بد ہے, وہ جادو ہے, کوئی ایسا چیزیں جو نیگیٹو چیزیں, یہ ختم ہو جاتے بالکل. بلکہ یعنی یہ ہمیں ہمارے پروٹیکشن کرتے ہیں, ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں نیگیٹیوٹی سے, نیگیٹو ماحول کے نیگیٹو اثرات سے ہمیں نجات
دلاتے ہیں، ایک پاور آتے ہیں جو کہ ہمیں نیگیٹو جو انوائرمنٹ کی جو نیگیٹو ریز ہے اس سے ہمیں نجات پاتے ہیں، نجات دلاتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے نیگیٹو یہ ہوتا ہے، لیکن میں نے یہاں جیسے یہ جو اپنے مشاہدے اپنے تجربے میں یہ دیکھا کہ اکثر بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، تو ان پہ نیگیٹو یہ ہوتا ہے بد نظری اور اثرات ہوتے ہیں. تو بس سب کے اپنے طریقے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ تو پاورفل ہیلنگ ہیں سمدھا کے. اچھا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا وہ کیا، مختلف لوگوں کے مختلف، کسی کو ہم برا نہیں کہتے ہیں لیکن لوگ بھٹکاتے بہت ہیں بھائی. لیکن اس چیز کو میں نے جہاں جس کا بھی کیا الحمدللہ میرے جو پیشنٹ میں سے 3-4 بچیوں کی شادی ہو گئی، آج ماں بھی بن چکی ہیں الحمدللہ، اور کئی سالوں سے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. ان پہ تھا کہ بد نظری اثرات تھے. صحیح. بس ڈسٹنگ پہ میں نے کیا الحمدللہ، اور اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل و کرم سے سمدھا پاور سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور آج دعائیں مل رہی ہیں آپ کو بھی مجھے بھی. الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. کتنے ڈاکٹر ثواب صاحب ہے. بچوں پہ تو اتنی تیزی سے یہ سمدھا اثر کرتی ہے کہ جتنے بھی بچوں کے میں نے کیس کیے ہیں تو ان کو اب میڈیسن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میری اپنی بھانجی ہے، اس کی طبیعت خراب تھی تو 6 ماہ کی وہ بچی ہے، تو ان کو میں نے صرف ایک دفعہ ہیل کیا ہے. صحیح. اس کے بعد ماشاءاللہ اس دن سے اس بچی نے کوئی میڈیسن یوز نہیں کیا، اور اس کی صحت میں بھی کافی فرق آیا ہے. کیا تھا ان کو موشن لگے ہوئے تھے اور کھانسی وغیرہ تھی بہت بچی کو. صحیح صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس میں کتنا زیادہ پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں، بار بار ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگ رہے ہیں. صحیح صحیح بالکل صحیح. ہاں بچوں پہ بہت جلد اثر کرتا ہے، بہت جلدی اثر کرتا ہے، کیونکہ بچے ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں نا، ان میں وہ انرجی ایک دم دوڑتے ہیں اور کام کرتے ہیں. بچے جو آپ نے کل وہ پرسوں وہ بچہ دیکھا کہ وہ جو آیا ہوا تھا نا ادھر سے انہوں نے لیے تھے، وہ جو ان کی ماں جو بتا رہے تھے کہ بچے میں اتنا چینج ہے کہ 4 دن سے ہم خود حیران ہیں. یہ اتنا ہائپر تھا کہ یہ چیزیں بھی توڑ پھوڑ کی ایک حالت ہوتا، کوئی شیشہ نہیں چھوڑتا ہے گھر کا، اور کوئی چیز وہ کہتے ہیں ہم نے کئی بار ایسے یعنی مینٹل ہاسپٹل لے گئے ہیں، کہاں کہ اس کو کیا ہوا ہے. تو وہ ڈاکٹرز جو ہے نا کوئی ایسی دوائی دیتے ہیں جو کہ ٹرینکولائزر وغیرہ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا آرام رہے، شاید اس میں سٹریس ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اور ہو بھی سکتا ہے نا، سٹریس ٹینشن ڈپریشن ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ الحمدللہ وہ آپ کے سامنے بتا رہے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس طرح آپ کا بھی ایک تجربہ تھا کہ آپ نے مجھے تجربہ آپ نے بتایا تھا کہ کوئی ہے آپ کے بچے تھے کہ کیا تھے، کوئی پرابلم تھا ان کو. ان کا ڈاکٹر صاحب میرا 3 سال کا بیٹا ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ بہت زیادہ ہر وقت کی دواؤں پہ تھے وہ، مستقل میڈیسن، مستقل ڈاکٹر کے پاس جانا. تو ان کو میں نے یہ ہیل بیہیویئر کی بھی دی اور میڈیسن بھی. آپ نے ایک اور اب ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ماشاءاللہ اچھا وہ ایک اور تجربہ ہے کہ کسی کا یورین کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. جی وہ میری والدہ ہی ہیں، تو ان کا مستقل یعنی کہ ریگولر ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی وہ، اور مستقل ان کا علاج ہوتا تھا. لیکن جب سے میں نے یہ سمدھا ہیلنگ ان کو دی ہے، اس سے یہ ہے کہ ان کا یورین جو بہت زیادہ پاس ہوتا تھا، یعنی کہ کنٹرول نہیں تھا، اب کنٹرول میں ہے. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا پروگرام کا وقت نہیں ہے، آپ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیمرہ آپ کے سامنے ہے. آپ حنیف صاحب کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کسی کو؟ یہ دینا چاہتا ہوں کہ نیگیٹو کو نکالو اپنے دل و دماغ سے، پازیٹیو کو لے آئیں، اور پازیٹیو آپ کو کہیں بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. واہ سمجھے. اور دکھی انسان کی خدمت، ہمارا نسم العین دکھی انسانیت کی خدمت. کیا بات، ہیلتھ ویلتھ ہیپینس. اور میں آپ کو یاد رکھے حنیف صاحب، میں آپ کو بلائنڈ نہیں سمجھتا ہوں نا. نہیں سر، میں آپ کو بلائنڈ بھی نہیں کہوں گا کبھی. نہیں کیونکہ آپ کا جو ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں نا
ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل وہ کھلے آنکھوں سے ہر چیز صحیح ہے، صحیح بات، اور وہ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے ان لوگوں کا، کوئی بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج جو اللہ نے آپ کو کچھ دیے، یہ بہت شکر کرنے چاہیے، ہمیں بھی کرنے شکر الحمدللہ، ہر وقت ہر اس کا شکر، اللہ کا شکر ہے۔ اتنے تجربات جو ہے نا، دنیا کے بڑے بڑے حاکموں نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اتنے بڑے بڑے تجربات نہیں کیے جس طرح آپ نے کیے، بہت بڑی بات ہے۔ لوگ سر ہر جگہ ہیں، ہر مذہب، ہر جی آپ تحسین کوئی حسین خان، آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گی اپنے ویورز سے کہ پلیز سمدھا ہیلنگ انرجی ہر حالت میں سیکھیے، کیونکہ میرے نظریے سے تو اگر جو نہیں سیکھے گا وہ بد نصیبی ہے اس کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھی۔ ناظرین یہی پہ اللہ پہ بھروسہ رکھے، شفا اللہ دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، اور شفا من جانب اللہ ہے، صرف ایک طریقہ علاج ہے۔ آپ تشریف ضرور لیں انشاءاللہ، جس طرح کے پیغام آپ کو دیے اور اتنے تجربات آپ نے سنے۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے، اور میرے گیسٹ کو اجازت دے، حنیف صاحب کو اور حسین خان صاحب کو اجازت دے۔ انشاءاللہ ہم صاحبہ کو، ساری صاحبہ کو اجازت دے، ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک، کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، اسی جگہ اور اسی چینل پہ۔ اللہ حافظ۔